وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العلي العظيم. وقال الله عز وجل في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حمد صلاة کے بعد جميع سامعین والسامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ عز و جل نے بے شمار لا تعالی شکر کہ اس نے کائنات کی مخلوقات میں سے سب سے افضل، اکرم، اعز، اشرف، احسن ہمیں پیدا کیا، مزید برآں نے کرم کیا. آقا نامدار، آقا ابوجہل، فخر آدم و بنی آدم، والی قوم مکہ، شاہد معتبہ، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، آقائی و مولائی و منجائی و مأوائی، حضور پر نور شافع یوم النشور، معصوم آمنہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. مزید برآں نے کرم کیا کہ آج اس عظمت والے، برکت والے، رحمت والے دن میں اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمارا مل بیٹھنا میں برکہ میں قبول و منظور فرمائے. جو کچھ صحیح قرآن و حدیث کے مطابق بیان کیا جائے گا اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم پارہ نمبر 24 سورہ المومن کی آیت نمبر 60 کا ایک حصہ گزار کیا. اللہ سورہ مومن کے اس حصے میں ارشاد فرماتا ہے: وقال ربكم، اور فرمایا ہمارے رب نے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، اس کا جواب دوں گا. اس آیت میں اللہ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دیا. پکارنے کا، دعا کو پکارنے کو کہتے ہیں،
ندا دینے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو پکارنے کا حکم دیا اور فرمایا اگر تم مجھے پکارو گے استجب لکم، میں تمہاری پکار کو صرف سنوں گا ہی نہیں بلکہ تمہاری پکار کا جواب بھی دوں گا، تمہاری دعا کو قبول بھی کروں گا۔ آج دعا کے متعلق چند باتیں گوش گزار کی جائے گی۔ دعا مانگنا کیا ہے، کیسے مانگا جائے، آداب کیا ہے، دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کون سے معاملات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے دعا قبول ہو جاتی ہے، کون سی ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ جو دعا کی مقبولی کے درمیان خلل پیدا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ جتنا وقت ملا ان باتوں کو آپ کے ہوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کا لغوی معنی ہوتا ہے پکارنا، بلانا، مانگنا، سوال کرنا۔ مانگنا، پکارنا، بلانا، سوال کرنا، یہ دعا کا لغوی معنی ہے۔ دعا کا شرعی معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ، عرض، معروض کرنا، رب کی بارگاہ میں کی جائے اس چیز کا نام دعا ہے، اور یہ دعا کا شرعی معنی ہے۔ درود شریف کی فضیلت اور دعا کے بارے میں سرور ذیشان آقا نامدار، آقا ارب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا نشان ہے۔ حضور نے فرمایا الدعاء محجوب، الدعاء محجوب عن اللہ حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شعب ایمان کی روایت ہے، حضور نے فرمایا دعا بندے اور رب کے درمیان محجوب رہتی ہے، دعا رب تک پہنچتی نہیں ہے، وہ دعا رب قبول نہیں فرماتا حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد، جب تک اس دعا کے ساتھ سونے محبوب اور سونے محبوب کی آل پر درود نہ بھیجا جائے۔ دعا جب بھی کی جائے تو حضور پر اول آخر درود بھیجا جائے، جب دعا سے پہلے بھی دعا کے مابعد بھی رسول اللہ پر درود بھیجا جائے، رب اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے کر کے بیمار تھا، حضور کی اس کی عیادت کے لیے، اس کی پوچھ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جس بندے کی عیادت کے لیے حضور تشریف لے کر کے وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، ہڈیاں نظر آنا شروع ہو چکی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کوئی دعا کرتے تھے؟ کیا تم اپنے رب سے کچھ سوال کرتے تھے، دعا کرتے تھے؟ اس شخص نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رب کے حضور دعا کرتا تھا۔ حضور نے پوچھا کیا تو دعا کرتا تھا، رب سے کیا مانگتا تھا؟ عرض کی میں اللہ سے عرض کرتا تھا اے اللہ عز و جل، اگر تو مجھے آخرت میں کچھ سزا دینے والا ہے تو مجھے آخرت میں سزا نہ دینا بلکہ دنیا میں ہی مجھے عطا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، تم اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ آخرت کی سزا مجھے دنیا میں مل جائے تو آخرت کی سزا ایسی ہے کہ اگر دنیا میں دی ہے پھر بھی تم برداشت نہیں کر سکتے، تم کیوں نہیں کہتے ربنا
فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. رب سے یہ کیوں نہیں مانگتے اے رب مجھے دنیا بھی اچھی عطا فرما میری آخرت بھی اچھی فرما. تو رب سے مانگنے کا طریقہ بھی اللہ نے ہمیں سکھایا کہ ہم صرف دنیا کے لیے نہ مانگیں، ہم صرف آخرت کے لیے نہ مانگیں، بلکہ دنیا میں سے دنیا کا حصہ مانگیں، آخرت میں سے آخرت کا حصہ. دعا کرنے کا ایک انداز حضور نے ہمیں اس طریقے سے سکھایا. دعا کی اہمیت ہر مسلمان جانتا ہے، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ کے ساتھ کس طرح مانگنا چاہیے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ عز و جل کریم ہے، مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے. اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں پر غضب نازل فرماتا ہے. بعض اوقات نماز ہوتی ہے فوراً بھاگ جاتے ہیں، دعا یہ نماز پڑھ لی ہے، دعا سے مانگا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے. اللہ قرآن کریم فرماتا ہے ربکم قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو استجب لکم، میں تمہاری مانگ کو سنوں گا بھی اور جواب بھی دوں گا. اللہ خود ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو. مانگنے والوں سے رب خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں پر غضب نازل فرماتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ سے اپنی حاجات اور خیر طلب کرتے رہیں. اور پھر دعا اللہ عز و جل سے خیر طلب کرنے کے ہی نام ہے. دعا عبادت ہے. بلکہ حدیث شریف کے مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے دعا عبادت ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. اور پھر حضور نے یہی آیت پاک ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو حضور نے خود ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے. اس لیے جب دعا کیجیے، جیسے ہم نماز جب پڑھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ادھر ادھر توجہ نہ ہو، ادھر ادھر نہ دیکھیں، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح جب رب سے دعا کریں تب بھی پوری توجہ دعا کی طرف ہونا چاہیے. اور جتنی توجہ جب ہم نماز جتنی توجہ سے پڑھتے ہیں اتنا لطف آتا ہے، اتنا اللہ کی برکات میں وہ نماز قبول ہوتی ہے. اور جب ہم دعا مانگے پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کریں، ایک جتنی دیر ہم دعا کرتے رہیں گے ہمارے نامہ اعمال میں اللہ کی عبادت لکھی جاتی رہے گی. اور جتنی توجہ کے ساتھ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. اور پھر یاد رکھیں دعا ایسی چیز ہے جو اللہ کے ہاں عظیم ترین چیز ہے. یہ بھی روایت میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت پر 2238 میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. حضور فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی عظمت والی چیز ہے ہی نہیں. اللہ کے ہاں سب سے عظمت والی چیز، بلندی والی چیز، اکرم کیا دعا ہے، عظمت والی، عزت والی، شرف والی جو چیز ہے وہ اللہ سے بندے کا مانگنا ہے. تو جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ اس سے خوش بھی ہوتا ہے، بندے کو دیتا بھی ہے. اور یہ اللہ سے مانگنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو کیوں ہم پھر رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ رب سے جتنا پھر گڑا کر مانگیں گے اللہ اتنا زیادہ عطا بھی کرے گا، اللہ بندے سے خوش بھی ہوتا ہے. ہم دعا سے مانگتے ہیں، دعا ہم کرتے نہیں ہیں، کرتے بھی ہیں تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ توجہ کہیں اور پہ ہوتی ہے، توبہ کر بھی رہے ہوتے ہیں
دل میں خیال یہ ہوتا ہے کہ جس گناہ سے معافی مانگوں بعد جا کے پھر کوئی کام کروں گا، یہ دعا نہیں۔ دعا خلوص دل کے ساتھ ہو، اچھی نیت کے ساتھ ہو، توبہ کرنا، استغفار کرنا، نیت یہ ہو کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی جاؤں گا نہیں۔ اس نیت سے جب دعا کریں گے اللہ نہ صرف دعا کو قبول فرمائے گا بلکہ اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ بلند ترین ہو جائے گا۔ حضور نے خود ارشاد فرما دیا، بلکہ دعا ایسی چیز ہے جو بلائیں نازل ہوئی ہوتی ہیں ان کو بھی ٹال دیتی ہے، اور جو بلائیں آنے والی ہوتی ہیں دعا ان کو بھی ٹال دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا جو چیز نازل ہو چکی ہوتی ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے، اور وہ بلا جو ابھی نازل نہیں ہوتی جس سے نازل ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے اس کو بھی رد فرما دیتا ہے، اس کو بھی ٹال دیتا ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، جس طرح مانگنے کا حق ہے اس طرح مانگے تو صحیح۔ جب ہم پر مصیبت آتی ہے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم سیرت پڑھیں، جب بھی کوئی مشکل گھڑی آئی، سخت قسم کی جنگ ہوئی، کافروں کا سخت قسم کا حملہ ہوا، حضور کیا فرماتے تھے؟ حضور رب کے حضور سے لریز ہو جاتے تھے، رب کے حضور دعائیں کرنا شروع ہو جاتے۔ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آئی، ہم پر جب مشکل آتی ہے فون کرتے ہیں، فلانا میرا بندہ یہ کام کر دے گا، فلانا کر دے گا، فلانے کی بھی ملتے، فلانے کی بھی کر لے، ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ رب کے حضور اپنے جبین جھکا لیں، اپنا سر جھکا لیں، رب کے حضور گڑگڑائیں، وہ بلا جو ابھی آئی ہوئی ہے یہ بھی رد ہو جائے گی، اور جو آنے والی ہوگی اللہ ان کو بھی ٹال دے گا۔ حضور نے بیان فرمایا، اور پھر اس حدیث کا اگلا حصہ حضور خود فرماتے ہیں، فَعَلَيْكُمْ عِبَادُ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ، اور اللہ کے بندو دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو، دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رب سے دعا کرنی چاہیے، رب سے مانگنا چاہیے۔ جو بندہ رب سے مانگتا ہے، رب کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، تعلق یہ نا کچھ بھی مسئلہ ہو جائے اللہ خیر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، انشاءاللہ خیر ہوگی، اللہ خیر و عافیت والے معاملے فرمائے گا، اللہ بخشش فرمائے گا، اللہ شفا دے گا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی کو دکھ میں دے گا، جاننے والا ہے نہیں جاننے والا، میں جا رہا تھا نا آپ کے لیے یہ ہے، کسی کو دیکھا پسیرہ سے گر گیا فوراً دعا کریں، اللہم اجرہ فی مصیبتی واخلف لہ خیرا منہا، اے اللہ اس کی مصیبت پر اس کو اجر عطا فرما اور اس کو اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ آپ اس کو جانتے نہیں ہیں لیکن دعا کر دی، دعا اس کے لیے کی، آپ کا تعلق رب سے جڑ گیا، رب آپ سے راضی ہو گیا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ رب سے اپنا تعلق جوڑنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا نازل ہوئی ہوئی اور جو بھی نازل نہیں بھی ہوئی دعا ان بلاؤں کو بھی ٹال دیتی ہے۔ اور پھر ہمارے حضور کا حکم یہ ہے، رب کا حکم یہ ہے، حضور نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ عِبَادُ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ، اے بندو، اے اللہ کے بندو اپنے اوپر دعا کو لازم کر لو، دعا کو لازم کر لو۔ پھر کسی بھی جگہ دعا کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں تو دعا کریں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ آپ دیکھ پکائیں تو اسی پر دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی۔ کسی جگہ دیکھ کا ذکر نہیں ہے، کسی جگہ پھل فروٹ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں رواج بن چکا ہے دعا ہوتی تب ہے آگے کچھ پڑھا ہو، کسی جگہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ دعا رب سے
کچھ ہو تو تب بھی رب سے دعا کرو، اور کچھ نہیں تو تب بھی رب سے دعا کرو۔ ماں باپ فوت ہو جائیں، رات کے پہر پچھلے پہر اٹھو، تہجد پڑھو، رب کے حضور اپنے ماں باپ کی دعا کرو۔ اگر آپ کے پاس 6 نمبر 40 دیگوں پکانے کے پیسے نہیں ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں دعا کا کہا گیا ہے۔ 40 دیگیں پکانے کا حکم نہیں دیا گیا، دین آسانی کا نام ہے۔ فعلیکم عباد اللہ والدعاء، اے بندو دعا کو اپنے اوپر لازم پکڑو۔ بلکہ روایت میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2247 میں حضور نے فرمایا کہ دعا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی مروی ہے، آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضور نے فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ حضور نے فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا۔ دعا کا دروازہ کیسے کھل گیا؟ کہ وہ بندہ اپنا تعلق رب سے جوڑ لیتا ہے۔ کوئی مشکل آتی ہے دعا کرتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے رب سے دعا کرتا ہے، صبح و شام دن رات رب سے کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے۔ آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کی جو دعائیں مثال کے طور پر وہ بھی دعائیں ہیں نا۔ آپ کلی کر رہے ہیں، دعا کریں اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ میری مدد کر، کس بات پہ؟ قرآن کی تلاوت کرنے میں میری مدد کر۔ ناک میں پانی چڑھا رہے دعا کریں اللہم اعنی رائحۃ الجنہ، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سونگا۔ آپ مسجد سے نکل رہے ہیں تو دعا کریں، داخل ہو رہے ہیں تو دعا کریں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا کریں، نکل رہے ہیں تو دعا کریں، بستر پر لیٹ رہے ہیں تو دعا کریں۔ یہ دعا ہی ہے نا، یہ رب کے ساتھ کنیکشن جوڑ رہا ہے، تعلق جوڑ رہا ہے۔ اور یہ جس بندے کو اللہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کبھی ہوگا۔ فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء، تم میں سے جس بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، فرمایا فتح لہ ابواب الرحمہ، گویا کہ اس کے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے۔ دعا کرنا، اللہ کے حضور دعا مانگنا۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پر آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، پانی لا کے دیتا ہے، آپ کو بچے ہی دیتا ہے، آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے جزا دے۔ یہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ وہ کہتا ہے آمین، یہ بھی کیا ہے؟ اس دعا پر آمین کہہ رہا ہے، یہ بھی دعا ہے۔ یہ بھی اللہ کے ساتھ کنیکشن جڑ رہا ہے۔ اسی طرح کوئی اور مسئلہ ہو جائے، کسی نے آپ کی مدد کر دی، آپ نے فوراً کہا آپ جا رہے ہیں، راستہ کم کر، اس نے آپ کو جگہ دے دی، آپ گزر گئے تو اس کو کہیں جزاک اللہ۔ یہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ جس بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کسی کو جزاک اللہ کہا جائے تو بعض بات اس کی مرضی ہوتی ہے مجھے بھی چھوڑ دیا جائے، اس کو دعا دی جا رہی ہوتی ہے تو وہ اس بات میں ناراض ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ ذاتی واقعہ ہے کہ میرے کزن تھے، کسی مسئلے میں ان کو تھانے میں چلے گئے، پھر ان میرے ضمانت کے لیے مجھے بلایا، کاغذ دینے ہوتے ہیں تو اب وہ جب کڑی کھو رہے تھے، میرے کزن کی چاچو زاد بھائی تھے، تو سب سے پہلے میں ملا، تو میں نے کہا بڑی مہربانی، پولیس والے جو دے کر آئے تھے، میں نے کہا جزاک اللہ۔ پیچھے میرے دوسرے سکے بھائی تھے، وہ ملے تو انہوں نے اسلام کا کہا جزاک اللہ۔ پیچھے میرے تیسرے کزن تھے محسن بھائی، انہوں نے کہا جزاک اللہ۔ آگے سے ان کا جواب یہ تھا ساری مولوی ہو جزاک اللہ نہیں کم رکھو۔ کتنی بڑی دعا دی جا رہی ہے، دل سے دی جا رہی ہے، لیکن ہم علم نہیں لیتے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ من فتح لہ، وہ ایک ہی واقعہ جو وہاں پر جانے کا اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پر بچائے رکھے، دشمنوں کو بھی نہ لے کر جائے، بڑی عجیب سی جگہ ہوتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ من فتح لہ منکم باب الدعاء، جس کے لیے اللہ نے دعا کا دروازہ کھول دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جب آپ منہ پہ لے کر آئیں جزاک اللہ، جب جزاک اللہ ہو رہے ہیں تو آپ کسی خیر کوئی بات نہیں یہ بھی کہنا، بلکہ اس کے دعا میں کیا کہنا ہے؟ آمین۔
بہت سارے لوگوں جزاک اللہ کا آ جاتا ہے آگے سے کہتے ہیں خیر جی کوئی بات نہیں، اپنے گھر کی بات ہے، کس بات پہ آپ کہہ رہے ہیں جزاک اللہ پہ کہہ رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اس نے دعا مانگے کہا ہے آمین۔ من فتح لہ منکم باب دعائی، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، فتح لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور پھر دعا ضرور قبول ہی ہوتی ہے۔ حضور نے بیان فرمایا بعض لوگ دعا کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ بھی نہیں سنتا میری، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اپنے منہ سے کبھی بھی یہ کلمات آپ نے کہنے نہیں ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جسے بات سنیے، حضور نے فرمایا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، ان ربکم حی کریم، تمہارا رب حیا فرماتا ہے، تمہارا رب کرم فرماتا ہے، یستحیی من عبدہ، اپنے بندے سے حیا فرماتا ہے، اذا رفع یدیہ الیہ، کہ بندہ رب کے حضور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، ان یردہما صفرا، اور رب ان اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، رب اس سے حیا فرماتا ہے۔ رب دعا قبول فرماتا ہے، مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا میں الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے دعا تو قبول ہوتی ہے، لیکن ہم جو الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان الفاظ کے استعمال کی وجہ سے دعا تو قبول ہو جاتی ہے، ہم کسی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے شخص بسوس نامی، یہ الفاظ کے چناؤ، ہماری بہت ساری عورتیں بھی دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں، بچوں کے لیے بعض اوقات موت مانگ رہی ہوتی ہیں، بچوں کے لیے عجیب قسم کی، بچوں نے کہا کیا نا مائیں عجیب قسم کی دعائیں مانگنا شروع کر دی، اگر دعا قبول ہوگی تو پھر کیا کرو گے؟ اپنے لیے بعض اوقات موت مانگ رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں دعا مانگتے ہوئے بڑی احتیاط کرنا چاہیے۔ بسوس نامی شخص تھا بنی اسرائیل کا، اس کو کہا گیا تو 3 دعائیں مانگ، تیری تینوں دعائیں قبول ہوگی۔ اس کی ایک عورت تھی، اس نے دعا کی کہ میری جو عورت بیوی ہے وہ دنیا کی حسین ترین عورت بن جائے۔ دعا ایک بس نے کہا کہ دعا قبول ہوگی، اس کی عورت حسین ترین عورت بن گئی۔ جب حسن آیا تو نخرہ کیا گیا، اپنے شوہر کی نافرمان ہو گئی۔ شوہر نے تنگ آ کر کہا، دوسری دعا کی، اللہ اس کو کیا جیسی شکل کا، اس کی وہ دعا بھی قبول ہوگی، اب اس کی شکل کتیا جیسی ہوگی۔ بچے پریشان ہو گئے، باپ کے حضور عرض کی، اے باپ دعا کر کہ اس کی شکل ٹھیک ہو جائے۔ اس نے دعا کی کہ اللہ اس کی شکل پہلی جیسی کر دے۔ اس کی تیسری دعا بھی قبول ہوگی اور شکل پہلی جیسی ہوگی۔ اس طرح 3 دعائیں اس کی قبول ہوگی، تینوں کی تینوں اس نے الفاظ کے غلط چناؤ سے ایسی دعائیں مانگی جس کا اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس لیے الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہونا چاہیے، الفاظ دعا توجہ سے ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ توجہ کہیں اور ہو اور ہم دعا مانگ رہے ہوں، ادھر ابو کی بخشش کی دعا ہو رہی ہے، یا اللہ فلاں کے والد سے اپنی مغفرت فرما، اور وہ اس کو اشارہ کرے کہ فروٹ ادھر دوں گا ادھر آمین۔ یہ دعا کرنے کا انداز ہے، دعا توجہ سے ہوتی ہے، دعا پھل منظور کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، دعا دیکھو کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، دعا یہاں سے ہوتی ہے، دعا توجہ سے ہوتی ہے، دعا بندگی ہے، دعا عبادت ہے، دعا رب کے ہاں اکرم چیز ہے، عظمت والی چیز ہے۔ دعا وہ بلائیں جو نازل ہوئی ہوئی ہے اور جو بلائیں نازل نہیں بھی ہوئی، دعا ان بلاؤں کو بھی ٹال دیتی ہے۔ جس کو دعا کی توفیق ملتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح دعا مانگنے کا حق ہے اس طرح دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔